بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، تو میرے لیے میرا کام آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم دین اسلام پر عمل کرتے ہوئے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کریں، آمین۔ آئیے ہم آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے رسولوں پر ایمان، رسالت اور اس کے تقاضے۔ سبق کی ریڈنگ شروع کرنے سے پہلے اس عنوان سے متعلق چند اہم باتیں بتانا چاہوں گی۔ ان میں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ایمان کیا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کے متعلق کیا ضروری احکام بیان کیے گئے ہیں۔ شریعت یعنی دین اسلام میں اس سے کیا مراد ہے، اور شریعت سے مراد کیا ہے، دین اسلام یعنی کہ ہمارے مذہب کی روح سے ایمان کیا ہے۔ ایمان کا مادہ الف میم نون یعنی امن ہے۔ اس کا مطلب ہے امن و سلامتی۔ ایمان کا دوسرا مطلب ہے یقین کرنا، کسی چیز کی سچائی کو مان کر زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا اور عمل سے ظاہر کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں ایمان اللہ تعالیٰ کو تمام کائنات کا خالق یعنی بنانے والا، رازق رزق دینے والا اور معبود یکتا عبادت کے لائق اور خدائے واحد تسلیم کرنا، اور اس کی ذات و صفات کا یقین کرتے ہوئے یہ اعلان کرنا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یاد رہے کہ دین اسلام میں تمام عبادات اور نیک اعمال کی بنیاد ایمان پر ہے۔ ایمان کے بغیر آخرت میں نجات ممکن نہیں۔ قرآن و حدیث میں اس کے بہت سے حوالہ جات بیان کیے گئے ہیں۔ سورۃ محمد کی آیت نمبر 1 اور 2 میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا یعنی ایمان نہیں لائے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے تمام اعمال ضائع کر دیے، اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اس چیز پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی، اور وہ ان کے رب کی طرف سے سراسر حق ہے، اللہ ان سے گناہ ان سے دور کر دے گا اور ان کے احوال کی اصلاح کرے گا۔ ایمان کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی بہت کچھ کہا گیا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایمان کے معنی سمجھنے کے بعد یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کون سی اجزاء ہیں جن پر ایمان لانے کا قرآن و حدیث میں حکم دیا گیا ہے۔ ایمان کے 6 اجزاء یہ ہیں: اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان۔ سورہ نساء آیت نمبر 136 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے مومنو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، اور ان کتابوں پر جو اس نے پہلے نازل کی، اور جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور یوم آخرت کا انکار کرے اور راستے سے بھٹک کر دور جا پڑا یعنی کہ گمراہی میں جا پڑا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں اجزاء کی وضاحت فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ہم ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے کہ اچانک ایک شخص ہم پر ظاہر ہوا۔ اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایمان کے بارے میں خبر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اللہ پر، فرشتوں پر اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر ایمان لائے، اور تقدیر اور اس کی بھلائی اور اس کی برائی پر بھی تیرا ایمان ہو۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ ہمیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ مومن وہ ہے جو ان تمام 6 اجزاء یا عقائد کو مانے۔ جو شخص ان 6 میں سے کسی ایک عقیدے کا بھی انکار کرے گا وہ ہرگز مومن نہیں۔
آئیے اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق کا آغاز کرتے ہوئے ہم ایمان کے تیسرے جز یعنی رسولوں پر ایمان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ سب اپنی اسلامیہ کی کتاب کا صفحہ نمبر 9 کھولیں، سبق کو انتہائی توجہ سے سنیں، مشکل الفاظ کے معنی کتاب پر لکھتے جائیں تاکہ جب آپ سبق دہرائیں تو سمجھنا آسان ہو جائے۔ صفحہ نمبر 9 کھولیں آپ سب لوگ۔ رسولوں پر ایمان۔ رسول کے لغوی معنی پیغام دے کر بھیجا ہوا کے ہیں۔ اصطلاح میں رسول کے معنی ہے ایسا برگزیدہ شخص جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ برگزیدہ سے مراد نیک، متقی یا پرہیزگار شخص۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے جن خاص بندوں کو منتخب فرمایا ان کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں نبی اور رسول دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اس پیراگراف میں رسول کے لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کیے گئے ہیں۔ رسول کے لغوی معنی یعنی کہ گرامر کی روح سے اس کے لغت کے معنی ہیں پیغام دے کر بھیجا ہوا کے، اور اصطلاح میں رسول کے معنی ہے، اصطلاح سے مراد اہل علم کے نزدیک ایسا برگزیدہ شخص، ایسا پرہیزگار شخص، ایسا نیک شخص جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام جو پہنچانے کے لیے جن لوگوں کو منتخب فرمایا ان کے لیے قرآن مجید میں 2 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، نبی اور رسول، یعنی کہ نبی اور رسول دونوں جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام دنیا میں لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ اب اگلا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ سلسلہ نبوت اور رسالت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی رسول یا نبی نہیں آئے گا۔ اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، بلکہ رسول اللہ ہی، بلکہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین اور آخری نبی ہیں۔ اس پیراگراف میں جس خاص بات کو بیان کیا گیا ہے وہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے اور قرآن مجید میں 100 سے زیادہ آیات میں ختم نبوت کے مفہوم کو واضح کیا گیا ہے۔ عربی زبان میں ختم کے معنی ہے مہر لگانا، بند کرنا، کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہو جانا۔ ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ نبوت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ختم کر دی گئی۔ آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول آنے والا نہیں ہے۔ جو شخص ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ رسول اللہ، بلکہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین اور آخری نبی ہیں۔ احادیث میں بھی بڑی وضاحت کے ساتھ ختم نبوت کا عقیدہ بیان کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا مسلمانوں کے ایمان کا ایک اہم جز ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے، اور بعض روایات کے مطابق 1,24,000 نبی اور پیغمبر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے، لیکن قرآن مجید میں صرف 25 نبیوں کے نام آئے ہیں۔ ان سب پیغمبروں کا بنیادی طور پر ایک ہی پیغام تھا، اور وہ یہ کہ اس کائنات کا خدا اور معبود صرف ایک ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ، لہذا صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ لہذا قرآن کے مطابق جب سب انبیاء اکرام کا ایک ہی دین تھا، اور وہ کیا ہے؟ اسلام، یعنی اللہ کی مکمل اطاعت کرنا، اور سب انبیاء کی امتوں کا نام بھی مسلمان ہی تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جہاں پہ نبوت کا سلسلہ جو ہے ختم ہو گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ عقیدہ ختم نبوت کو اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے۔ اب اگلا پیراگراف پڑھتے ہیں جس میں انبیاء اور رسول کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد بیان کیا گیا ہے، اور وہ مقاصد کون کون سے تھے؟ سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کا درس،
یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جائے۔ نمبر 2، برائی سے بچنا، یعنی کہ ہر برے کام سے بچنا۔ نمبر 3، نیک کاموں کی تلقین کرنا، اچھے کاموں کے بارے میں لوگوں کو کہنا، انہیں بتانا۔ اور نمبر 4، تقویٰ کی ہدایت، یعنی کہ پرہیزگاری، یعنی کہ پرہیزگارانہ زندگی گزارنا۔ اب پیراگراف پڑھتے ہیں۔ تمام انبیاء اور رسولوں پر بلا تفریق ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ وہ سب اللہ تعالیٰ کے منتخب، نیک، معصوم اور برگزیدہ بندے تھے۔ ان سب نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیا، برے کاموں سے بچنے اور نیک کام کرنے کی تلقین کی، اور تقوی اختیار کرنے کی ہدایت کی، تاکہ آخرت میں کامیابی اور کامرانی حاصل ہو سکے۔ اور آخرت کی کامیابی سے کیا مراد ہے؟ جنت کا حصول، یعنی کہ ہمیشہ کی زندگی ہے جنت۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کا لیکچر کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ آپ اس سبق کو دوبارہ پڑھیں، تمام اہم نکات کو نوٹ کریں، اور ہوم ورک کے لیے یہ 3 سوالات آپ کو دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ نمبر 2، رسول کے معنی کیا ہیں؟ نمبر 3، انبیاء اور رسول کس بات کی تبلیغ کرتے ہیں؟ ان تمام سوالات کو خوش خط لکھیں اور انہیں یاد کریں۔ آج کی نئی بات، انشاءاللہ ہر سبق کی وضاحت کرتے ہوئے کچھ نئی باتیں بتائی جائیں گی، انہیں آپ ضرور نوٹ کریں اور یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ آج کی نئی بات، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء اور رسول بھیجے، لیکن قرآن مجید میں 25 نبیوں کے نام آئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ جس کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ اگر اس کتاب کو پڑھتے ہوئے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام گرامی آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں، اور اگر کسی دوسرے پیغمبر کا نام گرامی آئے تو علیہ السلام کہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔